رہنمائی کا بہت بڑا ذریعہ موجود ہے، جو ہے وہ رسالت کی اور بالخصوص رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات کے حوالے سے عقیدہ رسالت کو ہمارے سامنے پیش فرما رہے تھے علامہ محمد نوید حمدانی صاحب۔ آج ان کا جو لیکچر کا دوسرا حصہ ہے وہ موجود ہے۔ میں درخواست گزار ہوں پروفیسر محمد نوید حمدانی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور عقیدہ رسالت کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ یہ زیادہ اچھا چلے گا کس کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ایک مرتبہ درود و سلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پاک میں محبت کے ساتھ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی تکریم کے لائق علماء کرام، اسکالر حضرات اور حاضرین و سامعین، ہم نے آغاز کیا تھا عقیدہ رسالت کا، چونکہ میرے ذمے جو ٹاپک ہے وہ بنیادی عقائد کا ہے، تو عقیدہ توحید کے بعد دوسرا عقیدہ ہم نے شروع کیا تھا عقیدہ رسالت کا۔ اسی حوالے سے آج کے اس وقت میں آپ کے سامنے بیان کا عقیدہ رسالت میں سے انبیاء کرام کی جو صفات ہیں ان کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے لیے ایک اس کو ستم ظریفی سمجھیں، جہالت سمجھیں، اس کو بغض رسول سمجھیں اور ہدایت سے دوری سمجھیں کہ اس دور میں ایک بہت بڑا فتنہ یہ بھی ہے کہ جتنی بتوں والی آیات اور معاملات ہیں وہ سارے کے سارے ہم پاکیزہ ہستیوں کے ساتھ چسپاں کر کے ان کی جو خوبصورت صفات ہیں ان کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس کو بالکل نارملی سمجھ کے نظر انداز کیا جاتا ہے۔ حالانکہ اگر علماء موجود ہیں اس کی گہرائی میں جائیں تو نبی کی بارگاہ کی ساری خیرات انہی صفات سے نصیب ہوتی ہے۔ تو میں آپ کے سامنے مختصراً وہ صفات رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ بات میں ایک کالم بنا دیتا ہوں، ایک ہے صفات الہی، یاد رہے گا کیا ہے صفات الہی۔ دوسرا ہے صفات انبیاء، کیا ہے صفات انبیاء کرام۔ اور تیسرے نمبر پر ہے، میں اس کو سٹارٹ کر دیتا ہوں، امتحان پہ کبھی کر لیں گے، صفات اولیاء۔ کیا ہے صفات اولیاء اللہ۔ یہ تین چیزیں ہیں، اس کو آپ نے پہلے تو غور سے سننا ہے۔ اصل مسئلہ تب پیش آتا ہے کہ بہت سارے جو الجھاؤ پیدا کیا جاتا ہے ذہنوں میں کہ یہ صفات کا انکار اس لیے کی جاتا ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ توحید کے منافی ہیں اور یہ اللہ رب العالمین کے مقابلے میں یہ چیزیں آئی ہیں، تب ان کا انکار کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے دو چیزیں ہیں، ایک ہے من دون اللہ، یہ بات یاد رہے گی کیا ہے؟ ایک ہے من دون اللہ اور ایک ہے باذن اللہ۔ من دون اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر، آسان اس کا مفہوم یہی بنتا ہے، اور باذن اللہ کا معنی مطلب یہ بنتا ہے کہ اللہ کی اجازت سے، اللہ کی، آپ کو سمجھ آ رہی ہے، اللہ کی اجازت سے۔ اصل پرابلم جن لوگوں کے ذہن میں آتی ہے نا وہ اس کو لے رہے ہوتے ہیں من دون اللہ، تب وہ کہتے ہیں کہ یہ شاید توحید کے منافی ہے، یہ شرک ہو گیا ہے، یہ بدعت ہو گیا ہے، یہ فلاں ہو گیا ہے۔ ایک تو میں نے آپ کو بتایا تھا توحید کے ٹاپک میں توحید فی الصفات، یاد ہے توحید فی صفات، یعنی صرف اللہ کی صفات میں وہ یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ یہ جو انبیاء کرام کی صفات ہیں یہ توحید کی صفات کے ساتھ شرک نہیں ہے،
بلکہ میں اگر یہ کہہ دوں کہ یہ جو صفات الہی ہے، یہ صفات الہی کا مظہر رب کریم نے صفات انبیاء کرام کو بنایا ہے۔ یعنی یہ جو انبیاء کرام کی صفات ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی پاکیزہ صفات کی خیرات اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ مثال کے طور پر چند ایک میں ذکر کر دیتا ہوں۔ ایک ہے علم، جسے علم غیب کہتے ہیں۔ علم غیب ساتھ ساتھ بولتے جائیں گے تو پھر آسانی سے سمجھ آئے گی۔ علم غیب۔ ایک ہے قوت سماعت، قوت سماعت۔ ایک ہے قوت بصارت، قوت بصارت۔ نمبر 4 ہے کہ معجزات دیکھ لیں۔ نمبر 5 ہے کہ شفاعت۔ یہ چند چیزیں ہیں صفات میں سے، یہ چند میں ذکر کر دیتا ہوں جو کہ وقت کم ہے۔ اب یہ دیکھیے، سب سے پہلے میں نے آپ کو پہلے آگاہ کر دیا ہے کہ یہ سارے کی ساتھ باذن اللہ ہے۔ کس ہے؟ باذن اللہ۔ یہ اللہ کے اذن سے ہے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ دیکھیں نا، حدیث مبارکہ ہے کہ جب اللہ کریم کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبریل امین کو بلا کے فرماتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان سے محبت کریں، اور پھر آسمانوں میں اعلان کر دے کہ تم بھی ان سے محبت کرو، اور پھر زمین میں اعلان کر دو کہ تم بھی ان زمین والوں تم بھی میرے اس بندے سے پیار کرو جیسے رب پیار کرتا ہے۔ یہ کیوں وجہ ہے کہ اللہ کے قرب میں آ جاتے ہیں اور اللہ ان سے پیار کر کے یہ شانیں عطا کر دیتے ہیں۔ اور پھر بالخصوص جو انبیاء کرام ہیں، میں نے عرض کی ہے کہ انبیاء کرام کی صفات یہ مظہر ہیں صفات الہی کا، اور یہ جو صفات اولیاء ہیں یہ مظہر ہیں صفات انبیاء کا۔ یہ جو صفات اولیاء ہے یہ مظہر ہے صفات انبیاء کا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے نا فرعون کے سامنے بھیجنا تھا، ان کو تیار کیا۔ پورے سورہ طٰہٰ کے اندر یہ ڈیٹیل سے چیزیں موجود ہیں، میں صرف خلاصہ بیان کر دیتا ہوں کہ یہ اللہ کی عطا سے یہ ساری صفات اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو عطا فرمائی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجنا تھا، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ ساری دعائیں مانگی، یعنی اللہ کریم کی بارگاہ سے یہ مانگا کہ یہ مجھے عطا کریں، پھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ میں جاؤں گا فرعون کے پاس۔ اب اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ آپ کی ساری التجائیں قبول ہو گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اور بھی کچھ احسان ذکر کر دیتا ہوں، اس سے پہلے بھی جو ہم نے آپ پر احسان فرمائے ہیں، اور ان میں سے ایک احسان یہ ہے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جب آپ کی تخلیق، آپ کی ولادت ہوئی تو ہم نے آپ کی ماں میں فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ، آپ کی ماں کے دل میں ہم نے الہام ڈال دیا تھا، الہام کیا، بات ڈال دی تھی۔ کیا الہام کیا تھا؟ کہ ان کو صندوق میں ڈالیں اور صندوق میں رکھ کر ان کو کیا کہ دریا کی نظر کر دیں، کیونکہ فرعون کا اعلان تھا کہ کسی کا ہاں بیٹا نہیں پیدا ہوگا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اب پہلا احسان اللہ کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یاد کروا رہے ہیں، یہ کہ ہم نے آپ کی ماں کو اعلان کیا تھا کہ ان کو صندوق میں ڈالیں اور صندوق میں ڈال کے دریا کے سپرد کر دیں، اور یہ ساحل پہ پہنچ جائے گا اور یہ ان کے پاس جا کے پہنچے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور حضرت موسیٰ کلیم کا بھی دشمن ہے۔ اور اس کے بعد جو اصل بات جس کی طرف میں آنا چاہتا ہوں، رب کریم نے فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میرے موسیٰ میں نے آپ پر اپنی محبت کا پرتو ڈال دیا۔ اپنی محبت کا کیا ڈال دیا؟ پرتو ڈال دیا۔ کس وجہ سے؟ تاکہ صندوق جو بندہ بھی کھولے گا نا، آپ کے چہرے کو دیکھے گا تو آپ سے پیار کیے بنا رہے گا نہیں، کہ جن کا چہرہ اتنا حسین ہے وہ کمزور نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ جب صندوق فرعون کے گھر میں کھولا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس بچے کو جانا نہ چاہیے، اس کو اسی گھر میں رکھ کے اس کی پرورش ہوگی۔ تو یہ انبیاء کرام کو جو یہ شانیں ملی ہیں نا، یہ رب کریم کی توحید کے خلاف نہیں ہے، اور یہ صفات الہی کے شرک بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی عطا ہے، یہ اللہ کی کیا ہے؟ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں میرا بندہ عبادت کے ذریعے میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ اب دیکھیں کہ جو بندہ عبادت کے ذریعے اللہ کے قرب میں آ جائے، اللہ رب العالمین اسے یہ کیا ہے کہ اس کی کان اسی بندے کے ہوتے ہیں، طاقت اللہ رب العالمین عطا فرما دیتے ہیں۔ آنکھیں اسی بندے کی ہوتی ہیں لیکن وافر مقدار میں رب کریم اسے طاقت دیکھنے کی عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کی ایک مثال کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جا رہے ہیں
تو کئی میل دور چمٹیوں کی ملکہ اپنی چمٹیوں سے کہتی ہیں کہ اپنی اپنی بلوں میں چلی جاؤ، حضرت سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں بے دھیانی میں ان کے لشکر کے پاؤں کے نیچے آ کے کچلی نہ جاؤ۔ تو کئی میل دور بیٹھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے چمٹیوں کی ملکہ کی بات، چمٹی کو دیکھا بھی ہے، ان کی بات کو سنا بھی ہے، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، اور بات سن کر آپ مسکرائے بھی ہیں۔ تو یہ طاقت کس نے عطا کی ہے؟ بولیے، یہ طاقت کس نے عطا کی ہے؟ یہ قوت سماعت ہے نا، کہ یہ علم غیب بھی ہے اور قوت سماعت بھی ہے، قوت بصارت بھی ہے، یہ تینوں سے بات ہے کہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں، علم بھی ہے آپ کو کہ اتنے دور کیا ہو رہا ہے، یہ ہمارے سامنے غیب ہے نا۔ اب کوئی بندہ جانتا ہے کہ باہر گلی میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ غیب ہے نا، ہماری آنکھوں کے سامنے ہو جائے کوئی نہیں جانتا، لیکن اللہ رب العالمین ان ہستیوں کو ان صفات میں بعتم یہ کیا ہے کہ قوت طاقت عطا کر دیتا ہے، جو باقی لوگوں سے زیادہ یہ علم بھی رکھتے ہیں، سماعت بھی رکھتے ہیں، بصارت بھی رکھتے ہیں، اور قوت اور طاقت بھی رکھتے ہیں۔ ایک اور حدیث قدسی اس کے ساتھ میں کوٹ کر دوں تو بات اور آسان ہو جائے گی۔ ایک اور حدیث قدسی، اور اس کو لکھا ہے حضور والی بغداد اپنے تصنیف میں۔ حدیث پاک کیا ہے؟ یا ابن آدم انی انا اللہ لا الہ الا انا اقول لشیء کن فیکون۔ اے ابن آدم، میں رب کی شان یہ ہے کہ میں وحدہ لا شریک ہوں، میں ہی معبود حقیقی ہوں، اور میں کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، کن کہتا ہوں، فیکون، وہ کام ہو جاتا ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ اتینی اجالک بحیث تقول لشیء کن فیکون۔ اے ابن آدم، تو میری اطاعت میں آ جا، یہ جو کن والی شان ہے یہ میں تمہیں عطا فرما دوں، یہ جو کن والی شان ہے میں تمہیں عطا، یہ کل نسل انسانیت کے لیے اعلان ہے۔ اور پھر انبیاء کرام تو آپ کو پتہ ہے یہ چنیدہ ہستیاں ہیں، پھر جب کل انسانیت کے لیے، اولاد آدم کے لیے یہ اعلان ہے کہ وہ رب کی اطاعت میں آ جائیں تو کن فیکون والی شان انہیں مل جاتی ہے۔ تو انبیاء کرام جن کی ساری زندگی گزرتی ہی قرب الہی میں ہے، تو اللہ رب العالمین انہیں پھر ان صفات میں کتنا کمال عطا فرماتا ہوگا۔ یہی وجہ ہے ہم نے نا اپنی کلاس میں بیرہ شریف کے اندر دورہ حدیث شریف کی کلاس تھی، تو وہ نور بشر کی بحث چل رہی تھی، تو ہم نے حضور شیخ الحدیث علامہ سید اقبال حسن شاہ صاحب گیلانی آپ سے عرض کی کہ حضور یہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں، نورانیت بھی اور بشریت بھی، تو اس میں فرق کیا ہوگا؟ تو آپ نے بڑے خوبصورت مختصر جواب دے کے نا سارے مسئلوں کا کیا ہے جواب عطا کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جب نبی پر بشریت غالب ہوتی ہے تو اس وقت بشری تقاضے ظاہر ہوتے ہیں، جہاں سے لوگوں کا کیا ہے کہ ذہن الجھ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے کہ نبی بشر ہیں، سارے معاملات ہماری طرح کرتے ہیں۔ کفار یہی کہتے ہیں نا، یہی کہتے تھے کہ ہماری طرح کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں میں نبی بھی ہوں، فرق کیسے ہوگا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب نبی پر بشریت کا غلبہ ہوتا تو پھر بشری تقاضے ظاہر ہوتے، اور جب نورانیت کا غلبہ ہوتا تو پھر کیا ہے، نورانیت ظاہر، نورانی معاملات ظاہر ہوتے۔ اب بشریت کا غلبہ ہوتا تو حضور ازواج مطہرات کے حجروں میں بیٹھ کر سارے کام کاج میں شریک ہوتے تھے۔ آپ کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ بشریت کا غلبہ ہے۔ اور پھر یہ بھی دنیا نے دیکھا ہے کہ بچپنے میں حضرت اماں حلیمۃ السعدیہ کی بکریوں کے ساتھ بھی آپ رونق افروز ہوتے ہیں، بشری تقاضے، اب بشریت غالب ہے۔ لیکن جب نورانیت کا غلبہ ہوتا ہے تو رب لامکانوں پہ بیٹھ کے اپنے سامنے بٹھا کر اپنے یار کو دیدار بھی کروا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ فرق ہوتا ہے کہ جب بشری تقاضے ظاہر ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبی ہیں، تو پھر ایسے مقام کیسے مل گیا؟ یہی وجہ ہے کہ جب نورانیت غالب تھی تو پھر آپ کوئی سبیل پہ کھڑے ہو کے چاند کو اشارہ کرتے ہیں تو آپ کے اشارے سے رب چاند کو 2 ٹکڑے فرما دیتا ہے۔ یہ وہ قوت ہے جو رب کریم نے ان صفات میں اپنے نبیوں کو عطا فرمائی۔ اب دیکھیں کہ حضور آسمان پہ نہیں گئے چاند کے 2 ٹکڑے کرنے، یہ وہ کہا کہ اتینی اجالک بحیث تقول لشیء کن فیکون، تم میری اطاعت میں آ جاؤ، یہ میں کن فیکون والی طاقت تمہیں عطا فرما دوں گا۔ اس لیے تو بریلی کے تاجدار کہتے ہیں نا، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ یہ بات ہمیشہ آپ نے عقیدہ یاد رکھنا ہے کہ یہ انبیاء کرام کی جو شانیں ہیں، صفات ہیں، یہ اللہ کی صفات کے مقابل نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی صفات کی مظہر ہیں۔ اللہ کی صفات کی کیا ہیں؟ مظہر ہیں۔ اتنی بات یاد رہے گی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیا ہیں؟ مظہر ہیں، اور اللہ رب العالمین۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جتنی بھی انبیاء کرام کو یہ شانیں مل جائیں نا، میں یہ صفات اولیاء چھوڑ رہا ہوں، یہ انشاءاللہ اگر موقع ملا تو عقیدہ اولیاء میں بیان کروں گا۔
اور صوفیاء کا یہی ہمارا جو خوبصورت عقیدہ ہے نا، اس میں بھی جو لوگوں کو غلط فہمی لگتی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید صوفی وہ ہوتا ہے کہ جو شریعت کا باغی ہو معاذ اللہ. حالانکہ سیدی حضور ظالمت رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ شریعت درخت ہے اور طریقت اس پہ لگنے والا پھل ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ درخت کے بغیر پھل آ جائے، یعنی صوفی شریعت کے بغیر بن جائے. صوفی بندہ ہی وہ ہے جو ساری زندگی شریعت مصطفیٰ کا زیور پہن کے زندگی کی ایک ایک سانس گزارتا ہے، تب میرا رب جا کے اسے ولایت کے مقام پہ فائدہ فرما دیتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ تو اس لیے یہ بات یاد رکھنا کہ جتنی بھی یہ صفات میں کمال بھی ہو جائے نا، پھر بھی ان کے لیے یہ ایک آپ نے پڑھا تھا توحید کے ٹاپک میں، صفات کے تقاضوں میں توحید، صفات کے تقاضوں میں توحید. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں نا، اب حق امتی کا کیا ہے، بندے کا یہ بنتا ہے کہ رب کو سجدہ کیا جائے، اس کی عبادت کی جائے. لیکن انبیاء کرام کی یہ ساری شانیں دیکھ کر کسی نبی کے لیے سجدہ کرنا جائز امتی کے لیے جائز ہو؟ میں نے پیچھے ایک میرے خیال میں نشست میں بتایا تھا، بس میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں اپنی بات کو. جتنی بھی شان حضور کو جتنا بھی علم غیب مل جائے، جتنا بھی مقام و مرتبہ مل جائے، یہ قوت سماعت میں، قوت بصارت میں، بلکہ نبیوں کی شان تو براء الورا ہے. صفات انبیاء کا مظہر بنے ہیں صفات اولیاء. اور حضرت فاروق اعظم مسجد نبوی ہے، ممبر شریف پہ بیٹھ کے ملک شام میں آپ کا لشکر گیا ہوا ہے، حضرت ساریہ اس کی سربراہی کر رہے ہیں. اور جمعے کے دن دوران خطبہ آپ فرما رہے ہیں یا ساریۃ الجبل. یہ ہے وہ صفات جو نبی کی بارگاہ سے اللہ کے ولیوں کو ملی ہیں. اب ملک شام کیا اور کہاں اور مدینہ کہاں، حضرت ساریہ کو فرما رہے ہیں. ساریہ پیچھے پہاڑ کی طرف دیکھیں، دشمن پیچھے سے حملہ آور ہونے والا ہے. صرف فاروق اعظم کی آواز نہیں تھی، صرف آپ نے نہیں دیکھا تھا، آپ بھی دیکھ رہے تھے اور گفتگو بھی فرما رہے تھے. ملک شام میں حضرت ساریہ سن بھی رہے تھے اور سن کے جواب بھی دے رہے تھے. تو یہ سارا چین وہی چل رہا ہے. اصل اللہ کی بارگاہ کی جو خیرات ہے وہ مل رہی ہے. تو جتنی بھی شانیں مل جائیں ان کے لیے عبادت ہمارے لیے کرنا جائز ہو. جہاں پہ مسئلہ لوگوں کو بنتا ہے کہ یہ اتنی شانیں ہیں تو پھر ان کی عبادت کی جائے، اس لیے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا پیش نظر وہ نو بہار، پیش نظر وہ نو بہار. وہ میں نے حدیث سنائی تھی کہ صحابہ کرام بکری کا کیفیت دے کے ابو بکر عمر کا دل مچلا تھا، حضور ہمیں بھی اجازت دیں، یہ جانور ہو کے آپ کے مبارک قوم میں حالت سجدہ میں اس نے سر رکھ دیا، ہمیں بھی اجازت دیں. تو سرکار نے فرمایا سجدہ صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. یہ کیفیات جب صحابہ دیکھتے تھے تو اعلیٰ حضرت نے وہ نقشہ کھینچا کہ پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، پر روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے. یہ عقیدہ یاد رکھنا ہے. اور یہ ملے گا کیا؟ بس میں اسی پر اپنا حضرت معذرت کے ساتھ اختتام کر رہا ہوں. یہ ملے گا کیا اس سے؟ بعض لوگ نا ہمارا یہ الجھاؤ پیدا کر دیتے ہیں کہ جب اللہ کی ذات سے ہی اتنے آپ چینل سے ہو کے جائیں گے، اینڈ پہ اللہ کی بارگاہ میں سے ہی مانگنا ہے تو پھر ڈائریکٹ اسی سے مانگ لیا جائے. تو اس کے لیے میں ایک صوفیاء کی بات آپ کے سامنے پیش کر دوں. بلکہ یہاں تو آپ کا ماشاءاللہ خطیب صاحب بھی ساری فکری صوفیاء آپ کو ملتی ہے. اور حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ صوفیاء کرام ارشاد فرماتے ہیں جو انسان کا دل ہے نا، اس کا مقام عرش ہے. اس کا مقام کہاں ہے؟ ایک دفعہ سارے بول دیں، اس کا مقام کہاں ہے؟ دل کا مقام، انسان کے دل کا مقام کہاں ہے؟ عرش ہے. آپ فرماتے ہیں کہ صوفیاء نے لکھا ہے، یہ ہوتے ہیں وہ صوفی جو شریعت کے اور محبت کے پلے صراط پہ چل کے زندگی گزارتے ہیں. اور ستم ظریفی یہ ہے کہ جنہوں نے ایک ایک سانس یاد الہی میں گزارا ہے، آج انہی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شرک کے اڈے بن گئے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. حضرت رابعہ بصری سے کہا گیا نا کہ آپ شیطان کو جانتی ہیں، دشمن سمجھتی ہیں. آپ نے کہا کون سا دشمن اور کون سا شیطان؟ انہوں نے کہا شیطان کو نہیں جانتی، پوری اولاد آدم کا دشمن ہے. آپ نے فرمایا مسئلہ یہ ہے یار کی یاد سے کوئی لمحہ ملے تو پھر پتہ چلے کوئی دشمن بھی ہوتا ہے. میرا تو ایک ایک سانس یار کی یاد میں گزرتا ہے، کوئی لمحہ ملا تو پھر پتہ چلے گا کہ کوئی دشمن بھی ہوتا ہے. صوفیاء کی زندگی ایسے گزرتی ہے. تو آپ صوفیاء فرماتے ہیں کہ اگر آپ وہ جو انسان کے دل کا مقام ہے نا عرش، اگر آپ عبادت اور ریاضت کے ذریعے اس مقام تک پہنچنا چاہیں گے تو آپ کو 50,000 سال کی زندگی چاہیے. کتنی زندگی؟ 50,000. یہ ڈائریکٹ والی میں بات سمجھا دوں، 50,000 سال کی. تو کسی کی اس دور میں کسی کی عمر 50,000 سال ہے؟
تو پھر حضور پہنچنا تو ہے، اس مقام تک کیسے پہنچیں گے؟ تو حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں کہ صوفیاء نے لکھا ہے کہ اس مقام تک اگر پہنچنا ہے تو پھر مرشد کامل کی نگاہ ولایت میں آ جا، یہ ایک نگاہ تمہیں پڑے گی تو رب تمہیں اپنے دربار کی حاضری نصیب فرما دے گا۔ یہ فائدہ ملتا ہے ان انبیاء کرام کی صفات اور اولیاء کرام کی صفات پر عمل کرنے کا اور ان کی بارگاہ سے خیرات لینے کا، کہ ایک نظر اگر پڑ جائے گی۔ اور عارف رومی نے کہا تھا کہ یہ جو زاہد ہوتا ہے یہ ساری رات کی ان کی ریاضت، یہ اتنا سفر کرتے ہیں یہ معرفت کا کہ جتنا ایک دن میں سفر ہوتا ہے، لیکن کسی ولی کامل، کسی صوفی کامل کی نگاہ پڑ جائے نا تو ایک نگاہ انہیں اٹھا کر رب کے تخت پر بٹھا دیتی ہے۔ تو یہ اس لیے ہم صفات انبیاء اور حضور کی شان، اولیاء کرام کی شانوں پر عمل کرتے ہیں، ان سے خیرات لیتے ہیں کہ یہی وہ رستے ہیں جن رستوں پہ چل کر ہمیں بارگاہ الہی کی حاضری نصیب ہوگی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہمارے پاس صرف 3 منٹ باقی ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار دروشی پڑھ لیں اور ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ